ہاں تو پرانی مائیوں میں سے، بوڑھی مائیوں میں سے ام سلمہ تھی، حضور سے بے پناہ ان کو محبت تھی۔ انہوں نے زندگی کے اندر ایک حج کیا۔ آپ کے وصال شریف کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بار بار اصرار کرتے ہیں، امی جان آئیے آپ کو حج کرائے، حج کا موسم ہے۔ فرمایا بیٹے حج ایک فرض تھا، میں نے کر لیا، میں مدینے سے باہر قدم نہیں نکالتی، میں نے مدینے میں مرنے کی نیت کر رکھی ہے، میں ڈرتی ہوں اگر حج کے لیے گئی تو مدینے سے باہر کہیں میری موت نہ آ جائے، آمنہ کے لال کے سیر سے جدائی نہ ہو جائے، اس لیے مدینے سے نہیں نکلتی۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ام سلمہ تہجد کی نماز کی پابندی کر، یہ بوڑھی تھی، اب سارا دن گھر کے کام کاج کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرنا، اب ان کو نیند آیا کرتی رات کو، اور رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، تو انہوں نے چھت کی کھنٹی کے ساتھ ایک کیل گاڑ دی، ایک کھنٹی گاڑ دی چھت کے ساتھ، اور رات کو اپنے بالوں کا جوڑا بنایا اور بالوں کے جوڑے کو رسی باندھی اور چھت کی کھنٹی کے ساتھ یوں کر کے لگا دی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ رات کو تہجد پڑھنی ہے۔ فرمایا جب مجھے نیند آیا کرتی تو اس رسی کو میں اوپر کھنٹی کے ساتھ لٹکا دیتی، نیند جب میں قرآن پڑھتے پڑھتے نماز پڑھتے پڑھتے جھولتی، رسی کھینچتی، میرے بالوں کا وزن پڑتا، میری نیند میرے سے دور ہو جاتی۔ ہم نے یہ قربانیاں تو قبول کر لی، لیکن آمنہ کے لال کی بات کو کبھی جواب نہیں دیا ہے۔ وہ چھوڑ جا کے جو کہتی میرے تو نہیں ہوتا، تو آپ کے شکل کرا لے، کھانا پینا دور کی بات۔ آج شوہر گھر جا کے کہے گا 5 وقت کی نماز پڑھ، عبد الحنان کہہ کے گیا زندگی اچھی گزرے گی، کہ مولوی عبد الحنان سے بیٹھ کے باتیں ہی کرتا رہتا ہے، اسے کہا اگر نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے تو کپڑے کون دھو گا، اگر نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے تو برتن کون دھوئے گا، کھانا کون پکائے گا۔ اگر یہ حجت ہوتی رب اکبر کی قسم سب سے پہلے نماز سیدہ عائشہ کو معاف ہوتی، اگر یہ حجت ہوتی تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کو معاف ہوتی۔ کون فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1 سال کے وقفے سے دونوں بیٹے پیدا ہو گئے، ایک 11 مہینے کا وقفہ تھا، 5.5 سال کا حضرت حسین تھا، 6.5 سال کے حضرت حسن تھے، اور پھر سیدہ زینب پیدا ہو گئی، پھر آپ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئے۔ یہ فاطمہ الزہرا کے ذمہ کام کیا تھا، ان کی غذا کیا تھی؟ دودھ کوئی نہیں، کھجور کا دانہ کوئی نہیں، روٹی 4 دن کی سوکھی ٹکڑے، اور وہ بھی کبھی میسر نہیں آتے تھے، لیکن ذمہ داری کیا؟ علی کے اونٹ کو خود چارہ ڈالا کرتی، خود چارہ کوٹا کرتی، خود چارہ ڈالا کرتی۔ ایک چمڑے کا دسترخوان تھا، اس چمڑے پہ چارہ ڈالا جاتا تھا، وہی دسترخوان اپنی ضرورت کے لیے بچھایا جاتا تھا۔ 17 پیوند والا آپ کا لباس ہوتا، ٹاکیوں والا پیوند والا آپ کا کرتے کا دامن ہوتا، 17 پیوند والی آپ کے سر کے اوپر چادر ہوتی، 6 دن کا حسن حسین کا فاقہ ہوتا۔ لیکن میرے عزیزو کھانے کو مل جاتا تو بسم اللہ، نہ ملتا تو پورا گھرانہ فاقے میں ہوتا۔ لیٹنے کے لیے جو بستر تھا اس گدے کے اندر کھجور کے پتوں کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک پانی کا مٹکا تھا اور پانی کا پتھر کا پیالہ تھا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا سارا یہ سامان تھا، مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ 4 5 6 دن تو ایسی بھوکے رہ کے گزر جایا کرتے تھے، لیکن رحمت والے نبی نے فرمایا جب بھی میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھا، مصلی ہوتا تھا، زبان پہ خدا کا قرآن ہوتا تھا، نماز میں اللہ کا دھیان ہوتا تھا، پھر وہ نماز صلاۃ الحاجت نہیں ہوا کرتی تھی، وہ نماز صلاۃ التوبہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ میری بیٹی عشاء کی نماز کے بعد نیت باندھتی، پورا قرآن فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر ختم کر دیا کرتی تھی۔ میری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نماز میں اتنی قرآن کی تلاوت کرتی کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کی آواز کانوں کے اندر آ جایا کرتی تھی، پھر بھی کہتی تھی اللہ کسر رہ گی معاف کر دے، اگلی رات کی مہلت دینا، مالک کائنات میں ساری کسریں پوری کر دوں گی۔ ان کو معاف ہوتی نماز۔ کوفے کا بازار ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت خاندان سمیت پورے کا پورا کربلا کے میدان میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، سرنیزے کی اینیوں کے اوپر جا رہے ہیں۔ اگر نماز معاف ہوتی تو اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو معاف ہوتی۔ اللہ اکبر، جب دن 12 ساڑھے 12 بجے کوفے کے بازار میں، پاکستان کے وقت کے مطابق یہ دن ٹائم آگے پیچھے ہوگا، کوفے کے بازار میں گئے تو میرے عزیزو
اللہ اکبر. سیدہ زینب سب سے پہلے کوفے کے بازار میں جا کر اپنے بھتیجے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا, بیٹے بتا نماز کا وقت ہو گیا, اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اگر نماز معاف ہوتی تو بھائی کربلا میں تلواروں کے سائے میں میرے عزیزو سجدہ کر رہا تھا, نماز معاف ہوتی. پورے خاندان کا گلا کٹا ہوا تھا, حتیٰ کہ علی الاصغر عبداللہ کے حلق میں تیر لگا ہوا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے عزیزو بغیر سر کے 80-90 ٹکڑے جسم کے کرا کے لیٹا ہوا تھا. اگر اس وقت نماز کا سجدہ معاف کرتا تو اللہ سیدہ زینب کو نماز کا سجدہ معاف کرتا. اس حالت میں نماز معاف نہیں تو 4 بچوں کی ماں بننے کے بعد اب نماز کا معاف ہے. بازار جانے کی توفیق مل گئی, کھانا کھانے کی توفیق مل گئی, کپڑے پہننے کی توفیق مل گئی. نماز کے لیے عبدالحنان دعا کرے, مسجد میں دعا کرو اللہ مجھے نماز کی توفیق عطا فرماوے. یہ تو ذمہ داری تھی, یہ توفیق نہیں تھی, یہ ذمہ داری تھی. اللہ کو رب ماننے کے بعد تیری زندگی کا سب سے پہلا فرض یہ تھا کہ تو 5 وقت کی نماز کا سجدہ کر کے اللہ کے ہونے کا اظہار کرے. جب کسی جانور کا نہیں, کسی پتھر کا نہیں, میں اللہ کا بندہ ہوں, میری پیشانی اللہ کے آگے جھک رہی ہے. جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. ام سلمہ ایک بات بتا, آج میری بیوی نے میری بات میں مداخلت کر دی. میں اٹھ کے حفصہ کے پاس گیا, اپنی بیٹی کے پاس. میری بیٹی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, امت کی ماں, تمہاری سوکن ہے. کہاں میری بیوی نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ اگر میں تیری بات میں مداخلت کرتی ہوں تو تیری بیٹی بھی تو حضور کے آگے بولتی ہے. اے ام سلمہ, میری بیٹی حضور کے آگے بولتی ہے, تو بھی حضور کے آگے بولتی ہے. آج تو ام سلمہ نے دیکھا, کہا اٹھ جا یہاں سے. آج وہ میں پوچھ, فرمایا میں جانوں وہ جانے, وہ میرا شوہر میں اس کی بیوی. عمر تجھے جرت کس نے دی کہ ہمارے معاملات کے اندر مداخلت کرے؟ اور یہاں سے ڈانٹ دیا حضرت عمر کو. عمر تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا؟ ہم آپس میں ناراض بھی ہوتے ہیں, کبھی میں ناراض کبھی وہ ناراض, کبھی وہ مجھے مناتے کبھی میں انہیں منا لیتی ہوں, کبھی وہ مجھے ہنساتے میں انہیں ہنسا دیتی ہوں. کیا ہے, میں ان کی بیوی ہوں, میں ان کی خیریت پوچھتی ہوں, میری خیریت پوچھتے ہیں. جب میں روتی ہوں تو وہ چپ کراتے ہیں, وہ روتے تو میں چپ کراتی ہوں, کبھی وہ مجھے ہنسانے لگ جاتے ہیں. تو ہوتا کون ہے ہمارے میاں بیوی کے درمیان مداخلت کرے؟ حضرت عمر اٹھے اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے, روٹ سر جھکا ہوا. عمر کیا ہوا؟ عمر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ, بیوی نے بات میں اس طرح بات کر دی. میں اپنی بیٹی کے پاس چلا گیا اور میری بیٹی نے کہا ہاں میں ہی بولتی ہوں. حضور فتبسم رسول اللہ, حضور ہنسنے لگ گئے. جو کہا نا میری بیٹی آپ کے کام میں مداخلت کرتی ہے کہاں. پھر میں اس کی تحقیق کے لیے ام سلمہ کے پاس چلا گیا. ام سلمہ نے مجھے جھڑک دیا. آپ نے وقال یا ام سلمہ, تجھے پتہ نہیں وہ عام عورت نہیں, محمد کی بیوی ام سلمہ ہے. بول سکتی ہے. میاں بیوی کے درمیان تعلق ہی یہ ہے, بنیاد نہیں بنانی چاہیے, ناراضگیاں مہینے نہیں رکھنے چاہیے. جو عورت شوہر سے ناراض ہو کے سو جاوے اور وہ صلح کرنے میں پہل نہ کرے, اس عورت پر ساری رات اس کے بستر پہ خدا کی لعنت آتی ہے, تو مرد کیا بہشت میں لیٹا رہے گا؟ گھریلو جھگڑے اتنے بنیاد کر چکے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. بچہ اسکول کے اندر پڑھتا ہے, اسکول سے پڑھ کے بچہ گھر جاتا ہے, پھر وہاں سے نہ ماں سے روٹی پوچھے, نہ ماں سے کھانا پوچھے, نہ ماں اس کے کپڑے استری کر کے دے, نہ ماں اسے نہانا پوچھے. ہماری ماں تو رگڑ رگڑ کے ہمارا ملیاں میٹ کر دیا کرتی تھی, کبھی پیر کی ایڑیاں, کبھی گردنوں پہ جھاواں. اب دیکھا بچوں کی آپ نے حالت, ماں کو خیال ہی نہیں. پھر اسکول سے پڑھ کے آئے گا, جو گھر کے اندر آئے گا مائیں شروع ہو جاتی ہیں, پیودا سر جا کے پھاڑ, انہوں تنگ کر, وہ تو دکان سے جا کے پہ گیا, نک کے سیاپا کرتا, اللہ کرے کسی نے ایسی اولاد نہ دے, اللہ کرے تم مر جائیں. فرمایا سوچ سمجھ کے دعا کر, اگر ماں کی دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے تو ماں کی بد دعائیں بھی اللہ قبول کر لیتا ہے. سوچ سمجھ کے بد دعا کر اس کے لیے. وہ ماحول جو بچہ باہر لینا چاہتا ہے, سکون, امن, کھلی فضا, اگر وہ ماحول ماں سے کمرے میں دے, گھر کے اندر دے, تو بچہ باہر کیوں جائے؟ ماں کے لاڈ کو بچہ سمجھے اور ماں اپنے لاڈ کو, اپنی ڈانٹ کو پیار میں سمجھائے. اب کیسے ہوا سنو,
چھوٹا سا بچہ ہے، ماں مار رہی، تھوڑ ماں مار رہی. ساس بولی او خدا کا خوف کر، کیوں مار رہی ہے، ننھی جان ہے، اس کا جسم دیکھ، اپنا ہاتھ دیکھ. دادا بھی آ گیا، او غلطی اللہ کے واسطے. اور بھائی بھی آ گئے، بھابھی کیا کر رہی ہے، دیورانی ابا جی بس چھوڑ دے. اچھا تم میرے معاملے میں بولنے کیوں، تھوڑ اور مار. بنیاد کیا تھی، میز کے اوپر کپڑے رکھے، میں نے کہا یہ پہن لے، یہ کہہ رہا ہے میں نے یہ پہننے، بس یہ بنیاد ہے. ایسے ہوتا ہے نا جی، میں بھی تجھے یہ پہنا کے رہوں گی. بچے کو نیلا اچھا لگا تو لال پہنا. اگر آج اس کی مان لے گی، کل وہ تیری آج 1 مانے گی، کل تیری 50 ماننے گا. اب کیا ہے، اچھا یہ پہننا میرے بیٹے، بھائی تیرے تونے یہ بھی دھونے، تونے وہ بھی دھونے. وہ اٹھا کے ہینگر کر دے اور یہ اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دے اور کہہ دے بیٹے چل ٹھیک ہے، آج میں نے تیری ماننی، کل تو میری ماننا. آج میرے عزیزوں اس کے کہنے پہ اسے ریشم پہناوے، لٹھا پہنائے، رب اکبر کی قسم کل پتہ نہیں دن کیسے، کل وہ تیرے کہنے پہ پھٹا ہوا لباس بھی پہن لے گا. اچھا فیڈر بچے کے منہ میں ہے، وہ دادوں کے کمرے میں جا کے لیٹ گیا، وہ بھیا وہ چاچے کے کمرے میں جا کے لیٹ گیا، جتی لے کے وہیں شروع ہو گئی، اتھے سونا، اتھے سو، اتھے تین کیڑے وڑ دینے، یہاں سو، کوئی بات نہیں. اب وہ ضد پڑ گئی، اور ضد کے بعد کیا ہوتی ہے، لکڑی جو سخت ہوتی ٹوٹ جاتی ہے. اب وہ یہاں یہ تربیت بدلا رہا ہوں اولاد کی. ہر ایک کو لاٹھی پکڑ کے نہیں چلایا جاتا، اس نے تمہارا سہارا بننا ہے. اگر وہ بچہ، اب گرمی آ رہی ہے نا، گرمی، اب بچہ اپنے آپ کو اس کو پتا ہے مجھے ٹھنڈک یہاں ملے گی، وہ اے سی والے کمرے میں مولٹی فارم کے گدے پہ نہیں لیٹے گا، وہ بچہ فرش پہ لیٹنا پسند کرے گا. اب اسے فرش پہ لیٹنے کی تاثیر معلوم ہے کہ میرا جسم ٹھنڈا ہوگا، مجھے ٹھنڈ لگے گی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں نیند آئے گی. اسے نہیں پتا یہاں لیٹنے سے کپڑے خراب ہوں گے، یہاں جوتے لے کے چلتے. اگر اتنا ذی شعور ہوتا، اتنی عقل ہوتی، تو وہ ماں کی گود کے اندر 22ویں گریڈ کا افسر نہ بن جاتا. اب بچہ لیٹ گیا زمین پر، ماں نے مارنا شروع کر دیا. اب اگر نہیں میں نے یہاں لیٹنا ہے، اس کے کپڑے بھی پھٹ گئے، مار بھی دیا، اس کا منہ بھی سوج گیا، ڈنڈا ہاتھ پہ لگ گیا، انگلی بھی ٹوٹ گئی، سوج گئی. پھر وہ سوزش بڑھتی بڑھتی شام تک پہنچ گئی. شام کو ابا آئے، اس نے سارا آ کر کیس اپنے ابا کی عدالت کے اندر رکھ دیا. ابا نے سوچا ہی کوئی نہیں کیا تھا. پھر باپ نے سارا قصوروار اماں کو اٹھا کر فرد جرم عائد کر دی. اور اس میں کیا ہوا، یا تو اس کا فیصلہ مار پہ کیا، ورنہ طلاق 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 کا کاغذ دے دیا. 4 دن کے بعد جامعہ عثمانیہ میں آ گئے، العصر میں چلے گئے، حضرت جی غصے میں طلاق دے دی. وہ مسجد والے کہہ رہے نہیں ہوتی، آپ فرما رہے ہیں یہاں ہوتی ہے. پھر بھی تیری مرضی، ماننی نہ مان. اللہ اکبر. آپ نے فرما دیا. ایک بندہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اس نے کہا جی میں نے بیوی کو 1000 طلاق دے دی. فرمایا 3 ہوگی، کہ باقی تو جانے تیرا کام. جانا طلاق کے 3 ہوگی میرے باپ. بنیاد بیس کیا بنا، بچے کا رونا. اپنے گھر کی طرف دیکھیے، اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا اللہ کی قسم دین سکھاتا ہے. نبیوں کا نبی ہے. اللہ اور بندے کے درمیان کی عبادت کے اندر خلل آ جائے، خدا اس عبادت کو قبول نہیں کرتا. جو عبادت مصطفیٰ کر رہے ہوں اور اس عبادت کے درمیان حسین آ جائے، خدا قبول کر رہا ہے. بڑا مشہور واقعہ، بڑا قصہ مشہور ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر، آپ کی کمر پہ آ کے بیٹھ گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرنے لگے، ہمیں ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے میں جان نکل گئی. 65 مرتبہ حضور نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا، 65 مرتبہ سجدے میں پڑے. غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سجدے چھوٹے اور یوں کر کے آپ علیہ السلام کی طرف دھیان کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کر کے اتارنا چاہا. آپ نے اشارہ فرما دیا، فرمایا اسے نہ اتار، جب اس کی مرضی ہوگی اس وقت اترے گا. کیا سیدہ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آئی؟ کیا اماں زینب کا بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب نہیں نکل گیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو اونٹ کی سواری نہیں کرائی تھی؟ کوئی عبدالحنان سے کہے کہ دادا میں دادا بنوں یا نانا کہ میرے بچے کہیں، میں کہو میں تو خطیب پاکستان ہوں، میں بچوں کو. یہاں کئی باپ ایسے بیٹھے ہوں گے جو اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو بازار میں پھرا نہیں لاتے. چھوٹے جی گودی اٹھاتے مجھے شرم آتی ہے، اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ 9 مہینے اس کی کوک میں جو تیرا گند تھا شرم نہیں آئی؟ اب تجھے بچہ گود میں اٹھاتے شرم آ رہی ہے؟ اولاد سے تو خود دور ہو رہے ہیں.
وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایسا رحم کر جیسا انہوں نے ہمارے بچپنے پہ رحم کیا تھا. جب تم نے رحم کیا ہی کوئی نہیں تو خدا تمہارے پہ رحم کیسے کرے گا؟ کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں میرے ساتھ برتاؤ کرتے تھے. اگر بچپن میں مار داڑ ہے پھر دعائیں تو تم بہت کر رہے ہو. کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں میرے ساتھ کرتے تھے. اب تم خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو آپ نے بچپن میں اولاد کے ساتھ سلوک کیا. 6 مہینے بیوی روسی بیٹھی رہی، بچے پیدا ہونے کی بنانے کی باری تیرے گھر میں، پیدا ہونے کی باری سسرال کے اندر چلی گئی. یہ بھی جب فرد جرم عائد ہوگی، ریڈی والے کو نہ بخشا، چھاوڑی والے کو نہ بخشا، تندور والے کو نہ بخشا. کی کہنا جی میرا کم ہی کوئی نہیں، ڈاکٹر نے آپریشن دسیا ہے، میں ابھی تو گھر پہ ہی تھا، چلو میں بندہ میرے تے کون اعتبار کرے گا. یہ ماں باپ کہیں نہ کہیں تو مریں گے بےچارے، کریں گے کیونکہ ان کے پیٹ کوکھ سے پیدا ہوئی ہے، ان کی عزت ہے، ان کی غیرت ہے. ظالم بے ایمان، یہ ذمہ داری تیری تھی. پھر ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بحران ہے. وہ بحران کیا کہ مرنے کے بعد سسرال والے کفن تک نہیں دیتے، قبر تک نہیں دیتے، سارے کا سارا کفن کاٹھی کا انتظام میکے والے کرتے ہیں. مامے نے کرنا سارا کام. خدا کا خوف کرو، تم دین کیوں نہیں پڑھتے؟ تم دین کیوں نہیں سیکھتے؟ ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احساس لے کے آئے، احساس والی امت پر احساس والا پیغام لے کے آئے. اللہ کا، اللہ کے رسول کا، پھر والدین کا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پھر خبردار شرک نہ کرنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَإِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. اف تک نہیں کرنی، بات کا جواب تو دور کی بات. جب ان سے تیرے سے بات کرے کہو میرے بیٹے یہاں، تو کندھے اٹھا کے نہیں جانا، کندھے جھکا کے اس طرح کر کے جانا ہے. پھر اللہ اکبر. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ بات کے اندر اف تک نہیں کرنی، بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار کرنا ہے اور ان کے سامنے کندھے جھکا کے کھڑے ہونا ہے. جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے لیے، بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت ویسی کرنی ہے جیسے وہ تیری خدمت کرتے تھے. اور فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے میں آئیں یا فوت ہو جائیں تو ان کے لیے تو نے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندہ اٹھانے والا، ہر چیز پر ہے قادر، ہر چیز پر ہے قادر، ہر شے کا وہ خدا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. یونس نبی کو مچھلی